السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 282 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب تداینتم جب تم لین دین کرو قرض دو بدین قرض کے معاملے میں لین دین کرو تداین کا مطلب ہوتا ہے لین دین کرنا جب تم لین دین کرو بدین قرض دینے کے معاملے میں ایک دوسرے کو قرض دو الی اجل مسمى مقررہ مدت تک فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبم لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ ولا یابا اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا ان یکتبا کہ لکھنے سے کما جیسے علمہ اللہ اللہ نے اس کو سکھایا فلیکتب بس وہ لکھ دے ولیملل اور لکھوائے الذی وہ شخص علیہ حق جس کے ذمہ حق ہے ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو ان کا رب ہے ولا یبخس اور نہ کمی کرے منہ اس سے شیئا ذرہ بھر فإن کان الذی پس اگر وہ شخص علیہ الحق جس پر قرض ہے سفیہا بے وقوف ہو او ضعیفا یا کمزور ہو او لا یستطیع یا نہ طاقت رکھتا ہو ان یمل کہ خود لکھا سکے ہوا اس کو فلیملل تو لکھوائے ولیہ اس کا ولی بالعدل انصاف کے ساتھ بستشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے فإن لم یکونا رجلین پس اگر نہ ہو دو مرد فرجل تو ایک مرد وامرأتان اور دو عورتیں ممن ان کو ترضون جنہیں تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہی دینے کے لیے ان تضل کہ اگر بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک فتذکرہ تو یاد کرا دے احداہما الاخری ان کو دوسری عورت ولا یابا اور نہ انکار کرے شہداء گواہ اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے ولا تسأموا اور نہ اکتایا کرو ان تکتبوہ لکھنے سے صغیرا چھوٹی رقم ہو او کبیرا یا بڑی الی اجلہ ایک مقرر میعاد تک ذالکم یہ اقسط قریب ترین ہے انصاف کے عدل قائم کرنے کے عند اللہ اللہ کے نزدیک واقوم اور محفوظ رکھنے والی ہے للشہادتی گواہی کو وادنا اور آسان طریقہ ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتن کہ یہ تجارت ہو حاضراتن حاضر تجارت یعنی کہ 10 بدس اس ہاتھ میں دینا اور اس ہاتھ میں لینا تو دینونہا جس کا تم آپس میں لین دین کر رہے ہو بینکم آپس میں فلیس علیکم پس تم پر کوئی حرج نہیں جناح کوئی حرج اللہ تکتبوہا کہ اگر تم اسے نہ بھی لکھو واشہدوا اور گواہ ضرور بنا لیا کرو اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے فإنهم فسوق بکم تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ویعلمکم اللہ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالی واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے اس کو آیت مداینت کہا جاتا ہے اور یہ ایک رکوع میں بس 2 ہی آیات ہیں اور اس سے بڑی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے اللہ پاک پوری تفصیل کے ساتھ اس آیت میں ہمیں لین دین کے بارے میں ہدایات اور احکامات نازل فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم کسی کو قرض دو آپس میں تو اسے ایک مدت تک لکھ لیا کرو یعنی کہ میں نے اس کو آج قرض دیا ہے اور میں نے اس کو لکھ لیا ہے کہ میں نے اتنی تاریخ کو اس سے واپس لینا ہے اور یہ مدت آج کی تاریخ بھی لکھتی اور وہ تاریخ جس میں اس نے وعدہ کیا تھا واپس لینے کی وہ بھی لکھتی اسے چاہیے کہ لکھ لیا کرے اور چاہیے اگر کوئی شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو جو کاتب ہے یعنی کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ اس سے لکھوا لے انصاف کے ساتھ اب وہ کاتب غلطی نہ کرے وہ کاتب کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ کرے اور کسی ایک کا غلط نہ لکھے جیسے ہمارے لین دین کے معاملات یہ کاروباری معاملات کے لیے زیادہ بیٹر ہے یہ آیت کہ اگر کوئی منشی ہے یا کوئی اسٹیورڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے شاپ پہ تو وہ اپنی مرضی کی رقم نہ اس کے اوپر بھر لے بلکہ وہ انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کے اوپر رقم لکھے اور کاتب کو جب بھی حکم دیا جائے لکھنے کا وہ کبھی انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ اس علم کا استعمال کرے اور وہ لکھے اور اگر وہ شخص نہیں لکھ سکتا تو وہ کسی سے لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے یعنی کہ جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں لکھ سکتا تو جو مقروض ہے وہ لکھوا لے
دونوں میں سے کوئی ایک لکھوا لے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، کہ غلطی نہ ہو جائے، کہیں لین دین کے معاملے میں کوئی پیسہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہ غلطی نہ ہو جائے، اور کمی نہ کرے ذرہ برابر بھی، زیادتی ہو جائے وہ خیر ہے لیکن کمی نہیں ہونی چاہیے، کسی حقدار کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اور اگر وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لکھوائے، تو اس کا ولی لکھوا دے۔ یعنی کہ مقروض کا جو ولی ہے، یعنی کہ اس کا سرپرست ہے، اس کا نگران ہے، اس کا کوئی پیرنٹس میں سے یا کوئی بھی اس کی جو ٹیک کیئر کرنے والا ہے وہ لکھوا دے، لیکن لکھوانا عدل کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی معاملہ طے کیا ہے کاروبار میں یا لین دین میں یا قرض میں، اس کو دونوں پارٹیز لکھوا لیں۔ اب لکھوا لیا ہے، اب دوسرا جو کام ہے وہ گواہ بنانے کا ہے۔ پہلے لکھوایا پھر گواہ بنایا، دو لوگوں کو گواہ بنانا ہے، دو مردوں کو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ مرد ایک ہی مل رہا ہے تو ایک گھر کی دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے اور ایک مرد۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی جو عورت ذات کے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس لیے ان کا درجہ ہے عورتوں پر، اور عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو تھوڑی سی پریورٹی کم ہے عورت مرد کے اوپر۔ صرف اتنی سی ہی وجہ ہے، باقی معاملات میں، تقویٰ میں، طہارت میں، پرہیزگاری میں بعض عورتیں مردوں سے 100 گنا فضیلت رکھتی ہیں، جیسے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، اور جتنی بھی ام الخیر، سیدہ ام الخیر، اور سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمام امہات المومنین، تمام بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو بہت سارے مردوں پر فضیلت ہے، بات ساری تقویٰ کی ہے۔ لیکن جو دو عورتوں کی گواہی ہے وہ اس لیے ہے کہ عورتوں میں ایک صفت ہوتی ہے بھولنے کی، یہ صفت ہے، خامی ہے، کمی ہے، تو عورتوں میں بھولنے کی جو خوبی ہے، خامی ہے، اس وجہ سے دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، دو گواہان ہوں اور ایک لکھنے والا ہو، اور یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہان ہوں اور ایک لکھنے والا ہو، اور کبھی بھی جو گواہ ہیں وہ انکار نہ کریں اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے تھوڑے سے کان کھینچ رہا ہے۔ کان کھینچنے کا مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی یہ 100 روپیہ دے کے میں قرض کو کیوں لکھوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکھ لو، چاہے رقم چھوٹی ہو یا بڑی، ایک مقررہ مدت تک اس کو لکھ لو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کے قریب ترین ہے، گواہی کے لیے قائم رکھنے والی ہے، اور یہ کہ ہمیں شک نہ پڑ جائے کہ اتنے دینے تھے پتہ نہیں اتنے دے دیے ہیں، اتنے رہ گئے ہیں اور اتنے آ گئے، صرف شک سے بچنے کے لیے۔ اور یہ شک تو ہمارا روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، ہمیں تو یہ بھی شک رہتا ہے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 یہ تو پارٹ آف لائف بن گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے احکامات وہاں پہ ہیں جہاں پہ سودا حاضر ہو، یعنی کہ ایک ہاتھ سے لینا ہو اور ایک ہاتھ سے دینا ہو۔ اب جیسے دکان ہے جہاں پہ لوگ کسٹمرز بن کے آتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی لکھ کے دے رہا ہے، رسید بنا کے دے رہا ہے، اور 4 اس کے دکان کے مالکین یا دوسرے ملازم کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ گواہی بھی دے سکتے ہیں، آپ کو فلاں، آپ نے فلاں کسٹمر کو یہ چیز دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ دوسرا اس کو یاد کرا سکتا ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی گواہ موجود ہیں، آٹومیٹکلی ریسپٹ موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، تو اس سے جو ہے کاروبار میں شک نہیں پڑتا اور چیزیں مناسب ہی رہتی ہیں اور وہ وہاں پہ کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا نقصان گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری اتنی ٹیک کیئر کر رہا ہے ان آیات کو نازل فرما کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی حرج نہیں اگر نہ بھی لکھو، لیکن گواہ بنا لیا کرو تجارت میں، اور نقصان نہ گواہ کو پہنچانا ہے نہ لکھنے والے کو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے گواہی مروا دیتے ہیں یا اس کو غائب کروا دیتے ہیں، اغوا کرا دیتے ہیں، یا لکھنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قتل کے گواہوں کو مروا دیتے ہیں یا ان کو کہیں غائب کروا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا، وہ نافرمان ہو جائے گا، اور اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں یہ سارا کچھ سکھایا، اتنی بڑی آیت نازل فرما کے اس نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں اپنا دین سکھایا، اور ہمارے لیے آسانی ہے اس میں، اس کا کچھ نہیں جا رہا، ہمارا بھلا ہو رہا ہے۔
وَإِنْ اور اگر تم ہو علی سفرن سفر میں ولم تجدوا اور نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا فرحان تو گروی رکھ لیا کرو مقبودتاً کوئی چیز قبضے میں دے دیا کرو، مقبوضہ قبضہ قریب ترین ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ پس اگر اعتبار کر لے بعضکم بعضاً تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فَلْيُؤَدِّ تو ادا کرے، یہ دیکھیں یؤدی ادا کرنا کتنا قریب ہے، بس چاہیے کہ ادا کریں الذی وہ اؤتمن جو جس پر اعتبار کیا گیا امانتہ اپنی امانت کو، ولیتق اللہ اور اللہ سے ڈرتا رہے ربہ جو اس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادۃ اور نہ چھپاؤ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو کوئی اسے چھپائے گا فإنہ تو بے شک وہ آثم قلبہ یقیناً اس کا ضمیر گناہ گار، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم جو عمل تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ سفر کا ایک موقع ہے جہاں پہ کسی بندے کو پیسے کی یا چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، ظاہر ہے سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی کاتب نہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے یہ چیز لی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دی جائے، یا جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کوئی اتنے کوالٹی کی چیز اس کو گروی رکھا دی جائے، اور جب وہ آپس میں ملیں اور تو ایک دوسرے پر اعتبار کر لینا چاہیے، اور جب وہ اپنے گھر آئیں اور پھر ان کی پیمنٹ ادا ہو جائے تو وہ اپنی گروی رکھی ہوئی چیز جو ان کے پاس بطور امانت تھی وہ ان کو ویسے ہی لوٹا دی جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، ورنہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مسافروں کو اور دوسرے گزرنے والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور طریقہ کار سکھا دیا ہے کہ اگر سفر میں کوئی چیز لینا ہو تو گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، لیکن اس گروی رکھی ہوئی چیز کی امانت کی طور پہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایک دن اس کو واپس کرنی ہے، اور گواہی کو نہیں چھپانا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لے گا۔ آیت نمبر 24 للہ اللہ ہی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر پس بخش دے گا لمن یشاء جسے چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور یہ آخری آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے ملی ہیں، اور یہ آیات آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آج تک کسی نبی پر نہیں اتاری گئی، یہ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنبھالی گئی تھی، اور ہمارے لیے حضور کی امت کے لیے اللہ پاک نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس خزانے میں سے ہمیں یہ حصہ عطا ہوا ہے۔ تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، افسردہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج تک جتنے احکام نازل ہوئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو کچھ بھی جہاد، ہم ان پر عمل کر سکتے تھے لیکن اور ہم نے کیا بھی، لیکن یہ آیت ایسی ہارڈ آیت ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے گرتے ہوئے کو سنبھالا، آپ نے ان کو تھاما اور فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہ کہو کہ سمعنا و عصینا، ہم نے پڑھا ہے نا پہلے پارے میں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جہاد کرو تو وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں ماننا، بلکہ کہو کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ایسے کہو کہ یا اللہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمارے رب تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں عمل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھیں ہم دن میں ہزاروں چیزیں سوچتے ہیں، رات کو ہمارے دماغ میں ہزاروں چیزیں آتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں ایک دن میں 10,000 خیالات آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم اپنے نفس میں چھپائے رکھو گے اور جو کچھ تم ظاہر کرو گے سب کا حساب لے گا،
ڈر لگتا ہے نا پھر، تبھی تو صحابہ رونے لگ گئے تھے کہ نفس میں چھپی بات بھی اور سامنے کی گئی بات تو عمل ہے نا، جو سامنے سے ہم کر رہے ہیں وہ تو عمل ہے، وہ تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، لیکن نفس کی چھپی ہوئی باتیں بھی اگر وہ ظاہر کر دے گا اور اس کا حساب لے گا تو کیا بنے گا ہمارا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے ہمیں تھاما کہ جب حضور نے فرمایا کہ جب ہر جمعرات کو میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ایک ہفتے میں جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے نا، جمعے سے لے کے جمعرات تک جو کچھ اس امتی نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی نیکیاں دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں اور اس کے جرم دیکھ کے میں غمگین ہوتا ہوں، اور جن معاملات میں نیکی اور بدی کا تصور نہیں رہتا نا، یعنی کہ وہ صرف سوچ ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب تک کہ کوئی بندہ اپنی سوچ کے اوپر عمل نہیں کر لیتا، اس کو صرف سوچ ہی رکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک اسے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، مواخذہ نہیں ہوتا، اس کی گرپ نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ اپنی سوچ کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر گرپ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن وہ اس نیکی کو نہیں کر پایا، اس کو نیکی کا ارادہ کرنے کا اجر ملے گا، لیکن ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ اس گناہ کو نہیں کر پایا تو اس کو ارادہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ یہ حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی تسلی یہ دی ہے کہ وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اس دن بھی وہ اپنی مرضی کرے گا، وہ بادشاہ ہوگا، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے۔ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پوچھنے والا، اس سے مواخذہ کرنے والا نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں بخشا اور اس کو کیوں نہیں بخشا، بلکہ وہ قادر مطلق ہے، آج بھی اس کی حکومت ہے، اس دن بھی اسی کی حکومت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔